الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، جشن میلاد کی شرعی حیثیت، اس عنوان کے تحت تفصیل سے باتیں ہوتی آ رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عبادت چھوٹ گئی جو آپ نہ کر سکے؟ یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نہیں بتایا، جو عبادت آپ نے نہیں کی یا کرنے کا حکم نہیں دیا، ویسی کوئی عبادت خود سے گھڑ کر اختیار کر کے عمل کرے گا تو کیسے اس کا وہ عمل قبول ہوگا؟ صحیح ہے، ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں انہیں مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے نظریے سے کم تصور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں، ان کی تو اللہ رب العزت نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات قیام کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان کی یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان کے پاس تشریف لا کر فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا وہ تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کر رکھا ہوں۔ لہذا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی اس حیثیت کا ذکر کیا کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ پھر آپ نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ میرے اس طرز عمل سے منہ پھیر کر کوئی اور طرز عمل اختیار کرنے والے شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے ثابت ہوا کہ صرف ان عبادات پر عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، اور کسی ایسے عمل کو عبادت تصور نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ ملتا ہو۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصول بیان کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، پہلی بات، اور یہ کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا اور ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ اور انہی 3 اصولوں کے بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سارے لوگ یوں کہتے پھرتے ہیں کہ آخر برا کیا ہے اس کے اندر؟ ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت بیان ہوتی ہے، ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، کیا برا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا، اور جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے یوں احساس کیا
کہ گویا ہماری عبادت بہت کم ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اور انہوں نے ارادہ کیا کیا کہ اب میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، عبادت میں گزاروں گا، ساری رات میں تہجد پڑھوں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا۔ آپ یہ بتائیے کیا تہجد پڑھنا برا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، بلکہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہی تہجد کی عبادت ہے۔ روزہ رکھوں گا، کیا روزہ رکھنا برا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں روزے کا بدلہ ہوں۔ اسی طرح کیا عبادت کے لیے شادی بیاہ کی مصروفیات سے فارغ کر کے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہنا یہ کوئی بری بات نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا، کیوں فرمایا کہ میں ایک نبی ہو کر روزہ رکھتا ہوں، میں نے شادی کی ہے، میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، آرام کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے اور میری سنت سے جو روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ کیوں آپ نے فرمایا؟ اسی لیے کہ یہ طریقہ جو تھا دراصل اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں تھا۔ تو ایسے ہی آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں حب رسول میں آپ سرمست ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہم خوشیاں منائیں گے، برا کیا ہے؟ سیرت پاک اس دن پڑھیں گے، برا کیا ہے؟ اس دن کو عید منا لیں گے، برا کیا ہے؟ اب برا یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ کیا اتنی بات بری ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کسی عمل کی؟ اتنا ہی کافی۔ اللہ کے رسول نے وہ کام کیا نہیں، آپ نے کہا نہیں، اور ہم نے اور آپ نے ایجاد کر لیا اور اس کو شریعت سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے اس کو بددین کہتے ہیں، لامذہب بتاتے ہیں، ابلیس قرار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس سے روگردانی کرنا، نبی نے جو بتایا ہے اس سے ہٹ کر کسی عبادت کے لیے قبر بستہ ہونا جو شریعت مطہرہ میں نہیں، یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے، ایسا شخص مجھ میں سے نہیں ہے، میرا اس سے تعلق نہیں ہے، میرے راستے پہ اس کا عمل نہیں ہے۔ کئی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔